اگر آپ نے سیکھنا ہے تو اس کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ اپنے آپ کو زیرو کریں اور ہر بات کو ایک بچے کی حیرت سے لیں. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی میں پوائنٹ کی چیز بتا کے ریسرچ بتا کے آگے جانا چاہوں گا. یہ میں نے رچرڈ برانسن کی کسی بک میں نے پڑھی تھی. امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ایک یونیورسٹی تھی, اس میں ایک ریسرچ انہوں نے کی کہ اگر آپ اپنے ٹارگٹس کو اور گولز کو لکھ کے رکھ لیتے ہیں تو 42% چانس امکانات بڑھ جاتے ہیں, اپرچونٹیز بڑھ جاتی ہیں ان کے پورا ہونے کی. وجہ کیا ہے؟ جب بھی کبھی آپ اپنے گولز کو ٹارگٹس کو لکھتے ہیں, اللہ نے آپ کو جتنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, اب وہ صلاحیتیں کتنی ہیں, آپ کے پاس سب سے بڑی جو اسٹرینتھ ہے وہ فزیکل پاور ہے. آپ کی باڈی میں انرجی ہے اور آپ ایک زندہ وجود ہے جو سانس لے رہا ہے, جس کا دل دھڑک رہا ہے, جو اپنی آنکھیں جھپک سکتا ہے, جو چل سکتا ہے, جو بول سکتا ہے, جس کو نیند آتی ہے, جس کو تھکاوٹ ہوتی ہے, جو ہاتھ ملاتا ہے, جس کے جسم میں خون حرکت کر رہا ہوتا ہے. یہ باڈی ایک انرجی ہے. دوسری انرجی, آپ کے پاس ایک بہت بڑی جو انرجی ہے وہ ایموشنز کی انرجی ہے. جو کتاب ہے تھنک اینڈ گرو رچ, اس میں نپولین ہلز لکھتا ہے کہ 2 ایموشنز ایسے ہیں جو موسٹ کنسٹرکٹیو اور موسٹ ڈسٹرکٹیو ہیں. ایک اینگر کا ایموشن, دوسرا لو کا ایموشن. دنیا میں محبت سے لوگوں نے تاج محل بنا دیے ہیں. محبت جو ہے نا وہ کچے گھڑے پہ سونی کو سوار کرتی ہے اور دریا پار کرنا چاہتی ہے, دریا برد ہو جاتی ہے. اور اینگر ایک ایسی کمال کی چیز ہے, میں کمال کی اس لیے کہہ رہا ہوں, اس کا پروڈکٹیو اگر یوز کیا جائے یہ دنیا کا نقشہ چینج کر کے رکھ دیتا ہے. اور اگر یہ تباہ کرنے پہ آئے تو آپ اپنے پورے مستقبل کو تباہ کر کے رکھ سکتے ہیں. تیسری انرجی آپ کے پاس ہے انٹلیکٹ, دماغ, آئیڈیاز, سوچنا, ڈاٹس کو جوڑنا, اسٹریٹجی بنانا, پلاننگ کرنا. یہ سارا کام ہے کس کا؟ مائنڈ کا. تو 3rd پاور آپ کے پاس برین یعنی مائنڈ کی پاور ہے. 4th پاور بڑی کمال کی ہے اور وہ 4th پاور ہے اسپرچول پاور. یہ ایمان, توکل, بھروسہ, اپنے ہونے اور اپنے وجود کے ہونے پہ یقین, اپنے سیلف پہ یقین اور اپنے وجود پہ یہ بھروسہ کہ اللہ نے مجھے اگر بھیجا ہے تو کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے, اور ایک اندر سے انرجی اٹھتی ہے. اسپرچول پاور اتنی بڑی پاور ہے کہ وہ امکانات کو پیدا کرتی ہے. آپ کے اعتماد کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہاں پیسہ ہوتا ہے, امکانات ہوتے ہیں, یا دوسری وجہ جو ہوتی ہے وہ روحانیت ہوتی ہے. آپ اس زندگی کو کتنا بھرپور استعمال کرتے ہیں, اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے مقصد سیٹ کریں, گول سیٹ کریں, لانگ ٹرم گول سوچیں. اور اس کو سوچنے کا سب سے آسان طریقہ چھوٹی سی ایکسرسائز. ایکسرسائز یہ ہے, آپ تصور میں سوچیے اگر آپ دنیا سے جانے لگیں اس وقت کیا حسرتیں ہوں گی. آخری سانس ہے, وینٹیلیٹر پہ ہیں آپ, ہاسپٹل میں پڑے, ارد گرد نرسیں ہیں, فیملی پوری کھڑی ہے. اس وقت میں آپ کی حسرتیں کیا ہوں گی؟ ریگریٹس. وہ جو اس وقت میں ریگریٹس ہوں گے نا, ابھی تصور میں, تخیل میں سوچیے, وہ ہیں گولز اصل میں. اور برونی ویئر اپنی کتاب دی ٹاپ 5 ریگریٹس ڈائنگ, مرنے والوں کے 5 پچھتاوے, وہ کہتی ہے جی 5 پچھتاووں میں سب سے بڑا پچھتاوا یہ ہے کہ مرنے والے مرتے وقت سوچتے ہیں کاش ہم زندگی اپنے پیشن کو فالو کر کے گزارتے, دوسروں کو فالو نہ کرتے. پہلا پچھتاوا یہ ہے کاش ہم نے پیشن کو فالو کیا ہوتا, وہ کیا ہوتا جس کے لیے ہم بنے ہیں. کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ کے گولز جو ہیں اس کی 5 خوبیاں ہونی چاہیے. آپ کے گولز اسپیسیفک ہونے چاہیے. جب تک اسپیسیفک آپ نہیں ہوں گے, ساری انرجیز, روحانی, جسمانی, جذباتی, ساری انرجیز بہترین استعمال نہیں ہوں گی. دوسری چیز, آپ کے جو گولز اینڈ ٹارگٹس ہیں وہ میئریبل ہونے چاہیے. میئریبل خواب, اٹینیبل خواب, جو حاصل کیا جا سکے. ہاں اس کا سائز بگ ہو, میں کہتا ہوں ناممکن لگے ہو نا. SMA اسمارٹ کی طرف جانا. اگلا ہے ریئلسٹک, وہ حقیقت پہ مبنی ہو. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ٹائم باؤنڈ ہو. گول ہمیشہ اسمارٹ ہونے چاہیے. میں آپ کے ساتھ نا کچھ کوٹیشن شیئر کرنے لگا. اسٹارٹ ویئر یو آر. پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کھڑے کہاں پر ہیں ہم. کہیں جانے کے لیے سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کھڑے کہاں پر ہیں. ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے ویئر یو آر, آج کہاں کھڑے ہیں. اسٹارٹ ویئر یو آر, یوز واٹ یو ہیو, جو ہے اسی کو استعمال کرنا ہے. اگر بڑی کشتی نہیں, چھوٹی کشتی ہے, وہ نہیں ہے چھوٹا پھٹا رکھ لیں پانی میں تیرنا, وہ نہیں ہے بازوؤں کو کشتی بنا لیں, چپو بنا لیں, تیرنا ہے آپ نے. اینڈ ڈو واٹ یو کین, اور جو کر سکتے ہو کر دو. اگلی کوٹیشن, سیٹنگ گول از دی فرسٹ اسٹیپ. پہلا قدم ہے گولز کو سیٹ کرنا. اس سال کے گول سیٹ کر دیں, لانگ ٹرم گولز کو سیٹ کریں, شارٹ ٹرم پہ لائیں, ایک سال پہ لائیں, ایک قدم پہ لائیں.
یہ جینیس کرتے ہیں, بڑے لوگ کرتے ہیں. وہ اپنے بڑے بڑے گولز کو 1 ایئر پہ لاتے ہیں, 1 ایئر کو پھر 1 ڈے پہ لاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی قسطیں, روز کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. چھوٹا بندہ دیہاڑی کے لیے جیتا ہے, چھوٹا بندہ مہینے کی تنخواہ کے لیے جیتا ہے. بڑا بندہ وہ کمپاؤنڈنگ کا پرنسپل, ڈیرن ہارڈی کی کتاب دی کمپاؤنڈ افیکٹ. گول سیٹنگ از دی فرسٹ اسٹیپ ان ٹرننگ دی انویزیبل انٹو ویزیبل. جو نہیں دکھ رہا اس کو دکھانے کے لیے ضروری ہے گول سیٹ کریں. کون دیکھ رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں, اندر کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. زبان سے نہ بتائیں, کر کے دکھائیں. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان نہیں بولتی, ان کے گولز ٹارگٹس اچیو ہونے کے بعد دکھتے ہیں. اور گول کتنا بڑا ہوتا ہے یاد رکھیں, اچیومنٹ کتنی بڑی ہوتی ہے جتنی بڑی سوچ ہوتی ہے. اللہ اتنا مہربان ہے, وہ کہتا ہے بڑا سوچو, میرے پہ بھروسہ کر کے سوچو. چھوٹا کیوں سوچنا ہے؟ جتنی بڑی سوچ ہے اتنا بڑا رزلٹ ہے, چھوٹا نہیں سوچنا. اگلی کوٹیشن جو میں پرانی نکال کے آپ کو دکھا رہا ہوں. ایوری سکسیسفل پرسن بگنس ود 2 بلیوز. دنیا کا ہر کامیاب انسان 2 یقینوں کے ساتھ کہانی شروع کرتا ہے اپنی. پہلا یقین کیا ہوتا ہے؟ اس کا پہلا یقین ہوتا ہے دی فیوچر کین بی بیٹر دین پریزنٹ. مستقبل آج سے اچھا ہو سکتا ہے انشاءاللہ. اینڈ آئی ہیو دی پاور ٹو میک اٹ سو. اور آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے ایسا کرنے کی کہ آپ اپنے حال سے مستقبل کو بہتر کریں, مستقبل حال سے بہتر ہو جائے. یہ طاقت آپ کو اللہ نے دی ہے. اگلی کوٹیشن, رائٹ یور گولز ڈاؤن ان ڈیٹیل اینڈ ریڈ یور لسٹ آف گولز ایوری ڈے. اپنے گولز کو لکھیں, روز پڑھیں. اپنے ٹارگٹس کو لکھیں, روز پڑھیں. وین یو سیٹ اے گول یور برین اوپنز اپ ٹاسک لسٹ. جیسے ہی آپ گول بنا لیتے ہیں نا تو پھر آپشنز, ٹاسک لسٹ بننا شروع ہو جاتی ہے. برین کے پاس پاور ہے, یہ کھلتا ہی تب ہے پیراشوٹ کی طرح جب سامنے مقصد ہوتا ہے, ادروائز یہ بند رہتا ہے. یور گولز آر دی روڈ میپ دیٹ گائیڈ یو اینڈ شو یو واٹ از پاسبل فار یور لائف. جو جتنے پاسبل چیزیں ہیں نا وہ گولز ہی آپ کو بتاتے ہیں, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک بات یاد رکھیے, منفی بندہ کبھی نہیں سیکھ سکتا. اپریشیٹ کرنے والا, اکنالج کرنے والا, ماننے والا, ایڈمٹ کرنے والا, سرنڈر کرنے والا سیکھتا ہے. اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے.